آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اپنے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں جو آپ کا کام لے کے چلیں. بھائی اسٹوڈنٹس پروڈیوس اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ کام آگے لے کے چلیں. اچھا کام آگے لے کے چلے پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے نیشن بلڈنگ ہوگی. سرکار ہم نے تو اپنی زندگی میں یہ کر دیا کہ پوری آپ کی نسلیں ہی بدل دی ہیں اللہ کے فضل سے. اب وہ جو کام ہمارے اسٹوڈنٹ نے کرنا تھا اور الٹیمیٹلی رزلٹ کیا تھا کہ آپ کی نسلیں قرآن و سنت پہ آ جاتی, وہ تو آ گئی. تو اسٹوڈنٹ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی لانچ کرے؟ یہ اللہ نے اپنے بندے لانچ کرنے ہوتے ہیں. مولانا مودودی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پوری جماعت میں ایک بندہ ان کی لیگیسی نہیں آگے لے کے چلے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب چلیں گے, مولانا اسحاق صاحب چلیں گے, اور انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ قرآن کے حوالے سے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے خدمت کی ہے اور اہل البیت کا دفاع جو ہے مولانا اسحاق صاحب نے کیا ہے, یہ ان کے اپنے کوئی آگے اس لیگیسی کو لے کے چلیں گے یا جیلم میں بیٹھا ہوا ایک انجینئر اس لیگیسی کو آگے لے کے چلے گا؟ یہ اللہ نے اپنے بندے اٹھانے ہوتے ہیں, یہ آپ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہاں یہ اللہ اور اس کے اپنے بندوں کا معاملہ ہے, وہ اپنے بندے اٹھاتا ہے. لوڑی تو اڑا ہے پورا تھدا مکا چھڑیا جی میں الحمدللہ. کوئی ایک سوال ایسا نہیں جو پرچی کی شکل میں آگے آیا ہو اور میں نے اس کا جواب نہ دیا ہو یا جواب میں اپنی کوئی ویڈیو ریکمنڈ نہ کی ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں, بعض سوالات پوری ڈاکٹرن ہوتے ہیں, ان کو اگر بریف کیا جائے نا تو اس کے لیے 1 سے 1.5 گھنٹہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن چونکہ میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں اس لیے میں آپ کو اپنی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فلاں ویڈیو آپ دیکھ لیں, اس کے اندر میں نے تفصیلی ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے. یہ بھی آخری جو سوال آیا تھا اقامت دین کا, تو اس میں نے باقاعدہ ویڈیو ہے وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے, پورا میں نے لائے عمل بتایا ہے کہ آپ نے اقامت دین اس نیشن کے اوپر کرنی ہے جو دین اسلام کے اوپر ہو, جو معذرت کے ساتھ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہو اور اللہ کے حضور وہ مسلمان نہ ہو, ان پہ اقامت دین نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کسی کرسچن کے علاقے میں جا کے اقامت دین کر دوں تو آپ کیا کریں گے؟ ان پہ اسلامی سزائیں نافذ کر دیں گے, اوپر کوئی خلیفۃ المسلمین بٹھائیں گے, یا پہلے انہیں اسلام کی دعوت دے کے اسلام میں داخل کریں گے؟ کیا سٹیجز ہیں؟ اسلام میں داخل کریں گے. تو سرکار پاکستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ پاکستان کے شناختی کارڈ میں نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ہاں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدے کے حوالے سے کتنے مسلمان ہیں؟ اعمال کے حوالے سے کتنے مسلمان ہیں؟ تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. 2% مسلمان بھی نہیں جو جمعے کی نماز پڑھتے ہوں, 5 وقتہ نماز تو 0.0001% ہے. ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا, اس کے اوپر اسلامی نظام نہیں قائم کیا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے باقاعدہ جو منہج انقلاب نبوی کے اوپر کتاب لکھی, وہ اپنے ان کے لیکچرز تھے جو کتابی شکل میں, باقاعدہ انہوں نے پورا ایک لائے عمل دیا. پھر ایک کتاب انہوں نے لکھی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے, پاکستان میں نظام خلافت کیا, کیوں اور کیسے. اس میں بھی ان کے لیکچرز کو ریٹن فارم میں لائے گئے. انہوں نے باقاعدہ وہ ترتیب جس طرح نبی الاسلام جس پیٹرن کے اوپر چلے تھے کہ آپ نے دعوت دینی ہے, عقیدے کی اصلاح کرنی ہے, پھر مسلمانوں کی ایک جماعت پروڈیوس ہوگی, اور پھر اس طریقے سے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں یہ سارے کام ہو جائیں. نبی الاسلام کی مختصر زندگی کے اندر اتنا بڑا انقلاب حضور سے پہلے کبھی نہیں آیا. وہ اللہ کی خاص غیبی تائید تھی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی الاسلام کی مختصر زندگی میں اللہ نے دین کا غلبہ کروایا, یہ آپ کی خصوصیت ہے. اس کے بعد اس بڑے لیول کا انقلاب نہ آپ سے پہلے کبھی آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا. ہاں صدیوں میں آ سکتا ہے. آج اگر آپ کو سعودی حکومت نظر آ رہی ہے تو یہ ایک دن میں تو قائم نہیں ہوئی ہے, ایک پورے کے پوری پیچھے محنت ہوئی. پھر انہوں نے چلے وہ عرب ریولوشن تھی لیکن الٹیمیٹلی اس کے سائیڈ بینیفٹ ہوئے. ایٹ لیسٹ جو شرکیہ اور بدعت والی ایکٹیویٹیز حرم مکہ اور حرم مدینہ میں تھی وہ انہوں نے ختم کی. اس میں کچھ چیزیں مس ہینڈل بھی ضرور ہوئی ہیں ان سے, لیکن اوورآل انہوں نے ایک اسے دوبارہ سے توحید کے حوالے سے اسٹیبلش کیا ہے. تو ایک دن میں تو نہیں ہوا میرے بھائی, 200-250 سال لگے ہیں, مختلف سٹیجز کے اندر یہ معاملات ہوئے ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم تو اسی کام کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن اگر خلافت یا دین کا قیام یہ ہے کہ آپ نے ڈنڈے اٹھا کے تو GHQ پہ حملہ کر دینا ہے یا جا کے پاکستان کی پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑنا ہے, تو آپ سے پہلے آپ سے زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ یہ کام کر چکے ہیں. خان صاحب نے 2014 میں دھرنے دیے, کنٹینر کھڑا کیا, کچھ نکلا اس میں سے. اس طریقے سے آج کے اس ماڈرن دور میں آپ حکومتیں نہیں بدل سکتے کہ جا کے کہیں پہ قبضہ کر لیں, کیونکہ اب سیاسی حکومتیں ہیں اور
گورنمنٹ کی ایک فوج ہوتی ہے, ایک عدلیہ کا نظام ہوتا ہے, اس کے تحت سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے جتھوں کے ذریعے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ دوسرے کو قتل کر کے اسی تخت پہ بیٹھ جاتا تھا, پھر آگے اس کی بادشاہ چل پڑتی تھی. لیکن اب اس طرح نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو ہٹایا, خاقان عباسی اسی پارٹی میں دوبارہ وزیر اعظم بن گیا. یہ تو نہیں ہوا کہ نون لیگ کی حکومت ہی ختم ہوگی, ایسے تو نہیں ہوا تھا. تو آج کے اس ماڈرن دور میں جس طریقے سے دنیا چل رہی ہے اس کو آپ سمجھیں. اس میں گیون سرکمسٹانسز میں آپ جو بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں وہ آپ کرنے کی کوشش کریں, بجائے لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بنانے کے اور لوگوں کو ابھارنے کے, یا اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے خوشو خضو کے ساتھ وی لاگ بنانے کے. ٹھیک ہے, اس طرح نہ فلسطین آزاد ہونا ہے نہ کشمیر آزاد ہونا ہے. یہ کنٹینیوس ایفرٹ کا نام ہے. ہاں جی, آپ میں کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی آگے آئی ہو اور میں نے اس کی پرچی نہ پڑھی ہو لیکن وہ آئی ہوئی ہو ٹائم سے پہلے, یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بعد میں آئے اور کہہ میری پرچی لو, وہ تو میں اگلی اتوار تک بیٹھا رہوں گا. یعنی میرے سٹیج پہ آنے سے پہلے کسی کی کو پرچی آئی ہو اور میں نے وہ نہ پڑھی ہو تو وہ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کرے.